الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم عزیز دوستو اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر مذہب کے اندر دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی عقائد اور نظریات کے لوگ ہیں، بہت سارے عقائد اور نظریات اور بہت سارے مذاہب کے لوگوں میں کسی نہ کسی دن کو عید اور جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کسی مذہب کو عید کہتے ہیں تو کسی مذہب کے اندر منائی جانے والی خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں تو کسی مذہب کے اندر منائی جانے والی خوشی کے دن کو تہوار کہتے ہیں۔ تو بہت سارے مذاہب میں تہوار ہوتے ہیں، اور ان تہواروں کا اور عیدوں کا پس منظر اگر دیکھا جائے کہ خوشی منانے کے دن کے مقصد کو اگر دیکھا جائے، خوشی منانے کی وجہ کو اگر تلاش کیا جائے، پرکھا اور ڈھونڈا جائے تو یا تو کسی کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہے یا کسی کامیابی کے ساتھ منسلک ہے، یا اس کے ساتھ منسلک ہے کہ اس دن میں ان کے مذہب کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کام اچھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مذاہب کو نفع پہنچا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں شریعت مطہرہ پر، جان نچھاور کر دیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پیغمبروں کو جن مقاصد کے لیے آپ نے بھیجا ہے، جس فکر اور جس کامیابی کی طرف لوگوں کو بلانے اور گامزن کرنے کے لیے پیغمبروں کو وقتاً فوقتاً بھیجا ہے، نہ یہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیا، نہ پیغمبروں کو دیا کہ فلاں دن خوشی ہوگی۔ نہ بندوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ مسلمانوں میں سے کسی کو یہ اختیار ہے وہ یہ کہیں کہ آج کے دن خوشی منائی جائے، نہ ہی پیغمبروں میں سے کسی برگزیدہ اور ذلیل القدر پیغمبر کو اللہ نے یہ حق اور اختیار دیا وہ یہ کہہ سکیں کہ آج کے دن عید منائی جائے، آج کے دن خوشی ہوگی۔ نہیں، شریعت مطہرہ میں کامیابی اور ناکامی کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، خوشی اور غمی کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر شریعت محمدیہ میں اور پیغمبروں کے دینوں میں بھی اگرچہ کہ کلمات تو یہی کہ اعمال میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، یہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھے کہ کسی کو اس کا اختیار نہیں، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں وہ یہ کہہ سکے کہ فلاں دن عید منائی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس واقعے کو لے کر میں اور آپ امت مسلمہ میں ساری ہوئی زمین پر آج اور کل اور آنے والے کل کے اندر جو قربانیاں دی جائیں گی، جن جانوروں کو اللہ کے لیے راہ حق میں ذبح کیا جائے گا، اس کا حکم نہ کسی پیغمبر نے دیا ہے، اس کا حکم نہ کسی رسول نے دیا ہے، اس کا حکم نہ کسی اللہ کے برگزیدہ نبی نے دیا، کسی نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس واقعے کو عید کے طور پر منائے جانے کا جو حکم اگر کسی نے دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا، اللہ نے حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے میرے دوستو، شریعت کے اندر کسی کے داخل کرنے سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، شریعت سے کسی کے کوئی چیز، کسی چیز کو خارج کرنے سے کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے۔ شریعت کے اندر جو چیز آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، شریعت سے وقتی طور پر اگر کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے، خارج ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی خارج ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صاف طور پر فرما دیا اور اللہ کی طرف سے بھی اعلان واضح ہو گیا، فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو چکا ہے، آج شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت کے اندر آپ کے رہتے ہوئے بھی کوئی چیز داخل نہ ہو سکی، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس کے بعد بھی رہتی دنیا تک صبح قیامت تک کے لیے یہی دین قائم رہے گا، یہی شریعت باقی رہے گی، یہی سنتیں برقرار سمجھی اور معتبر سمجھی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہم نے آپ کی موجودگی میں واقع کر دیا اور آپ کی امت پر نافذ فرما دیا، نہ کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز دین سے خارج ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، پیغمبر علیہ السلام نے بھی صحابہ کی موجودگی میں گویا کہ ایک مہر لگا دی، ایک سیل
بند کے طور پر امت کے حوالے کر دیا، اور جس کے حوالے کیا ہے، جس مجمع کے حوالے پیغمبر علیہ السلام نے پورے دین کے خاکے کو دے دیا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی چھوٹے چھوٹے صحابی تھے، نہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح موجود ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، اور کئی صحابہ جن کے نام لیتے چلے جائیں ہماری زندگیاں کھپ جائیں گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ان صحابہ اکرام کی فہرست اور ان کی جو لسٹ ہے اور ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو تیار کیا اپنی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی کو پیغمبر نے بنایا، ان کی آخرت کو پیغمبر نے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو میرے دوستو، اب یہ جو عید ہم منا رہے ہیں، عید الاضحیٰ، قربانی کے دن، اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی دیا، اور مذاہب میں اگر دیکھیں گے تو ان کی عیدوں کا، ان کی خوشیوں کا تعلق کسی کی پیدائش سے ہوگا یا کسی کامیابی سے منسلک ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس قربانی جو ہم دیتے ہیں، یہ قربانی ہم مسلمان بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ دیتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بڑی دلچسپی اور خوشی اور خوش طبعی کا مظاہرہ ان دنوں میں خواہش ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کرے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا معیار متعین کر دیا کہ اتنا مال ہوگا تو آپ قربانی دیں۔ آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، آپ کا دل یہ گواہی نہیں دے رہا کہ نہیں میرے پاس تو مالی وسائل اتنے نہیں ہیں، مال میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا جانور راہ خدا میں قربان نہیں کر سکتا، تو مت دیجیے۔ لیکن جسے یہ اطمینان ہے کہ الحمدللہ میرے پاس اتنا مال ہے، نہ اس کے لیے بہت زیادہ سونے چاندی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ ایک معیار شریعت نے متعین کر دیا، اس معیار سے بھی بہت کم مال اگر کسی مسلمان کے پاس ہے، لیکن اس کا ذوق ہے کہ میں بھی قربانی کروں گا، جس قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر اور برگزیدہ پیغمبر اور اپنے محبوب دوست حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو دیا، اور یہ سلسلہ نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، اور اس کے بعد سے ہم تک بھی یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر کسی کا ذوق ہے، مال اتنا نہیں ہے، پھر بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتا، لیکن شریعت نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے لیے خاص طور سے 2 عیدیں مقرر فرمائیں، اور اس کا اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، دیکھا کہ وہاں کے کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں خوشی منا رہے ہو، کیوں جھوم رہے ہو؟ فرمایا کہ آج کے دن کو ہم خوشی مناتے ہیں، خوش بختی سمجھتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ آج کے دن جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اور جن کی شریعت پر ہم چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو تکلیف دینے والا فرعون غرق ہوا تھا، اس کی جماعت غرق اور ڈوب گئی تھی، ہلاک ہو گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
نجات دلوائی تھی، اس خوشی میں آج ہم جشن مناتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ نہیں، اس سے بہترین 2 دن اللہ نے، میں محمد رسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے نافذ کر دیا، وہ 2 دن خوشی کے وہ یہ ہیں، ایک ہے روزوں کے بعد جب آخری دن آئے گا، اگلا مہینہ شروع ہوگا شوال کا، اس دن جو عید منائی جائے گی وہ عید الفطر ہوگی، اس کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور حج کے دنوں میں عرفے کے بعد جب دوسرا دن آئے گا 10 ذی الحجہ، جسے عید الاضحیٰ، یہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور قربانی کا دن کہتے ہیں، یوم النحر کہتے ہیں، اس دن کو بھی اللہ نے عید کے طور پر ہمارے لیے مقرر فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے طے کردہ عیدیں ہیں، اللہ کے مقرر کردہ عیدیں ہیں، اس میں بندگان مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں، انسانوں کا کوئی دخل نہیں، نبیوں کا کوئی دخل نہیں، پیغمبروں کا کوئی دخل نہیں۔ عید ان کا حکم اگر کسی نے دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اور میرے دوستو، ان عیدین کے دنوں میں سب سے بہترین عمل فرائض کے بعد کیا ہے؟ فرائض کے بعد، نمازوں کے بعد سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل اگر اللہ کو پسند ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ جن جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور اس کے گوشت کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے اور خود بھی کھانا ہے، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، صلہ رحمی اختیار کرنا ہے، درگزر کرنے کا کام کرنا ہے، محبتیں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا کام ہے، نفرتوں کو بھلا دینا ہے، عداوتوں کو چھوڑ دینا ہے، دشمنیوں کو پس پشت ڈال دینا ہے، اور تمام کے تمام تر بدترینیاں، زبانی بدتمیزی ہے، ذہنی غلاظت اور گندگی ہے، دل میں میل کچیل ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم دل میں اور زبان پہ لے کے گھومتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کسی ایک کھٹے میں ڈال کر آگ لگا دینا ہے اور اسے شیطان کے حوالے کر کے ایک دوسرے سے میانہ روی کے ساتھ ملنا ہے، ہمدردی کا سبق دینا ہے اور محبتیں بھری زندگی گزارنا ہے، خود بھی اچھے طریقے سے پیٹ بھر کر کھانا ہے اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے کھلانا اور خوشیاں تقسیم کرنا۔ تو یہ ان دنوں میں کیے جانے والے کام ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ بھی کیا اجر دیں گے۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب اس جانور کو بلایا جائے گا جس جانور کو دنیا میں ہم نے ذبح کیا تھا، کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا جانور ذبح کیا، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے بڑا جانور ذبح کیا، کسی نے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اس سے بھی بڑا جانور ذبح کیا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اس جانور کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، جب وہ جانور آئے گا، وہ جانور جب لایا جائے گا میدان محشر میں، وہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، جب اس جانور کو بلایا جائے گا وہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، جب اس جانور کو بلایا جائے گا تو وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ تو یہاں میرے دوستو یہ بتانا مقصود ہے کہ کھر کا استعمال عام طور پر نہیں کیا جاتا، سینگوں کا استعمال عام طور پر نہیں کیا جاتا، جانور کے بالوں کا استعمال عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ ان 3 چیزوں کو واضح کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بتلانا اور واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بندگان مومن نے اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں جس جانور کو ذبح کیا، اس جانور کے وہ اعضاء جو عام طور پر مسلمان استعمال نہیں کیا کرتے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت سے
دیکھتے ہیں، بندگان مومن کی محبت میں اسے برقرار رکھتے ہیں، ان چیزوں کو بھی میدان محشر میں لایا جائے گا جن چیزوں کا استعمال عام طور سے نہیں کیا جاتا۔ تو ان چیزوں کا کیا معاملہ ہوگا، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا صلہ برتیں گے جن چیزوں کا استعمال مسلمان عام طور سے کیا کرتے ہیں۔ تو کچھ وہ چیزیں جن کا استعمال نہیں کرتے لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت اعتبار ہے، لیکن ان چیزوں کے اعتبار اور معتبر ہونے کا کیا معیار ہوگا؟ گوشت کھاتے ہیں مسلمان، تقسیم بھی کرتے ہیں، اس کی اللہ کی نگاہ میں کیا معیار ہوگا، کتنا معتبر ہوگا؟ اور جانوروں کے اور بھی اعضاء ہیں، لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی لذاذت اور لجاجت کے ساتھ کھاتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بدلے میں کیا اجر دینے والے ہیں؟ تو اللہ کے ہاں اس کا بہت اعتبار ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، لیکن جس جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے اس کے خون کے قطرے ابھی زمین پر نہیں گرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اس خون کو اور خون کے بہانے والے، قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس خون کی لاز رکھ لی جائے گی اور ذبح کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، بس آپ سے شرط یہ ہے کہ دل کو پاک کر کے قربانی کیا کیجیے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کیجیے، خوش طبعی کے ساتھ قربانی کیا کیجیے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور سینکڑوں پیغمبر علیہ السلام کا حکم اور سنت سمجھ کر کیا کیجیے، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، سنگ دلی کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، اور محسوس کرتے ہوئے نہیں کرنا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، خوش دلی اور خوش طبعی کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کی سنت ہے، اور یہ ہمارے نبی آخر الزمان سرتاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت زیادہ اہتمام سے کی جانے والی عبادت ہے، اور اس عبادت کو میں کیوں کرنا انجام دوں گا جبکہ میری عقیدت اور محبت اور ایمان سے وابستگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا ہے، خوش طبعی کے ساتھ، اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، اور ان لوگوں تک بھی پہنچ جانا ہے جن لوگوں کو کئی دن گزر جاتے ہیں، اچھی غذا کھانا نصیب نہیں ہوتا، گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، لذیذ کھانے میسر نہیں آتے، ان گھروں تک بھی کبھی پہنچ جانا ہے۔ اور ان دنوں میں کیا جانے والا ایک اور کام قربانی کے دنوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے 2 گھر تو 4 ہو جائے، روزانہ 4-5 ہزار کماتا ہوں تو 10,000 کی کمائی کیوں نہ ہو جائے، 2 دکان ہیں تو 4 دکان کیوں نہ، ہر کوئی چاہتا ہے۔ من احب ان یبسط له رزقه ویوسع له فی عسره، اگر کوئی یہ بھی چاہے کہ اس کے اولاد میں اضافہ ہو، اس کی نیک اولاد ہو، 1 اولاد ہے تو اللہ اور 1 اولاد دے دے، 2 اولاد نہیں تو اللہ اور بڑھا دے، ویوسع له فی عسره، اگر کوئی یہ چاہے کہ رزق میں اضافہ ہو، دوسری چیز اگر کوئی چاہے تو اس کی اولاد میں اضافہ ہو، ہاں اگر اولاد ہے
دو ہیں، تین چار پانچ ہیں، تو ان اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو تین چار کئی اولاد ہوتے ہیں، اولاد کی ایک جماعت ہوتی ہے، لیکن تربیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ لاڈ محبت میں والدین کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں چل کر ان اولاد میں سے ایک گٹکا خور بن جاتا ہے، ایک جوا خور بن جاتا ہے، ایک بے نمازی بن جاتا ہے، ایک گالم گلوچ کرنے والا بن جاتا ہے، ایک لڑاکو خور بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُرْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اگر کوئی چاہے کہ اولاد میں اضافہ ہو، اولاد میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اولادیں زیادہ ہو جائے، اولاد تو ہو لیکن تربیت یافتہ نہ ہو تو یہ اولاد تو پھر درد سر بن جاتے ہیں، مصیبتوں کا خزانہ بن جاتے ہیں، آزمائشوں کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اولاد میں اگر اضافہ چاہتے ہو فَلْيَصِلْ رَحِمًا، ایک ہی کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ صلہ رحمی اختیار کرنا ہے۔ کسی رشتہ دار سے، خاندان والوں میں سے کسی کے ساتھ کسی معاملے میں نا اتفاقی پائی گئی، اختلافات ہیں، تو ان دنوں میں کر لیجئے، گوشت دینے کے بہانے چلے جائیے ان کے گھر سلام کر کے، عید مل لیجئے، معانقہ کر دیجئے اور معافی تلافی کر کے ان کے گھر میں مٹھائی چائے وغیرہ کھا کر واپس آ جائیں۔ گوشت دینے کے بہانے ان گھروں تک بھی پہنچ جائیے جن گھروں تک عام طور سے پہنچنا نہیں ہوتا، آپ جائیے۔ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر کی شریعت کو آج ساری دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ فالو کرتا ہے، اس پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھیے اور اس چیز کو سامنے رکھیے کہ میں محمد رسول اللہ کا ادنا سا غلام ہوں، آپ کا ادنا سا خادم ہوں، آپ کا معتقد اور محبوب ہوں۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیار بنا کر، نمونہ بنا کر ان گھروں تک، ان رشتہ داروں تک بھی جاؤں گا جن تک عام طور سے میں نہیں جا سکتا، یا وہ نہیں بلاتے، یا میں کسی وجہ سے نہیں بلاتا، گوشت دینے کے بہانے چلا جاؤں گا۔ میں اپنے سینے اور چھاتی کو چوڑا کر کے، معانقہ کر کے، معافی تلافی کر کے واپس آؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ضابطہ یہ ہے، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبیعی کے ساتھ، گنہگار بندہ بھی کیوں نہ ہو، صلہ رحمی کی نیت سے اگر کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی سے معانقہ کرتا ہے، معانقہ ہونے میں دو جسم اور دو دل جدا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں جدا ہونے میں دیر اور تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں بندوں نے ہماری محبت میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے اور معاف کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اور قدم بڑھایا ہے۔ ان دونوں کے جسم اور ہاتھ جدا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم ان کے لیے مغفرت اور معافی کا اعلان کرنے میں رتی برابر بھی دیر نہیں کرتے۔ میرے دوستو، مل لیجئے ان رشتہ داروں سے، ان قرابت داروں سے جن سے خونی رشتہ داری ہے، رشتے کے اعتبار سے تایا لگتے ہیں، چچا لگتے ہیں، مامی لگتے ہیں، پھوپھی لگتے ہیں، یا کسی بھی طرح کی رشتہ داری، یا رشتہ داری نہ صحیح، کبھی کبھی کسی اعتبار سے دوست ہوا کرتے تھے، کچھ معاملات بزنس کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے ایسی انبن ہو گئی کہ دونوں کو جدا اختیار کرنا پڑا، اور ان عیدین کے موقع پر ایام عید میں جائیے، جا کر گوشت دینے کے بہانے سے ملاقات کر کے دوستی کو اور تقویت دے دیجیے، دشمنیاں نہ پالیں، عداوتیں نہیں۔ تو ایک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں میں اضافہ فرماتے ہیں، ایک روزی میں برکت، دوسرا اولاد میں برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ سواری سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ادھر سے ایک آدمی آ رہا،
آپ نے پہچان لیا، جیسے ہی اترے گھوڑے سے اترے ملاقات کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھی تھے، اس آدمی کو دیکھا، قریب میں آیا، پہچانا، ملاقات کی، سواری بھی دے دی، کپڑے دے دیے، کچھ ہدیہ دیا، کچھ سکے، کچھ ریال جو اس زمانے کے کرنسی اور نوٹ پیسے سمجھے جاتے تھے، وہ بہت کچھ تحفے ان کو دے دیے۔ لوگوں نے، دوستوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ انجان آدمی، ہم نے تو نہیں پہچانا، آپ کا کوئی قریبی ہوتا تو ہم دیکھ کے پہچان لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نہیں، اس سے میری قرابت داری تو نہیں ہے، رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ان کے والد میرے والد کے ساتھ کئی مرتبہ آیا کرتے تھے، کئی مرتبہ دونوں کی ملاقات ہوتی تھی۔ مجھے یہ بات اب اس کو دیکھ کر یاد آئی کہ اس کے والد اور میرے والد حضرت عمر بن خطاب دونوں دوست ہیں۔ ان ہمارے والد کی، والدان کی، میرے اور ان کے ابو کی دوستی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ تمام کے تمام تحفے اور ہدیے اس کو دیے ہیں۔ اس سے کوئی ذاتی تعلق نہیں، بس اتنی لنک یہاں جڑی ہوئی ہے کہ میرے والد ان کے والد کی دوستی ہوا کرتی، اب دونوں نہیں ہیں دنیا میں۔ کیا ہم ایسی قرابت داریاں اور دوستی کا اتنا لحاظ ہم رکھ سکتے ہیں؟ اور جو قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کا گناہ اور عذاب تو بہت زیادہ ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں وہ شخص ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جو رشتے ناطے توڑتا ہے۔ کون سا خاندان ایسا ہے، کون سی رشتہ داری اور قرابت داری ایسی ہے جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے لڑائی جھگڑا تو ہو ہی جاتا اور معافی تلافی بھی ہوتی ہے؟ لیکن میرے دوستو، ایسا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ ہونے والے حادثے اور واقعے کو ہم زندگی بھر کے لیے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے قربانی کرنا واجب ہے، ہم میں سے ہر کوئی قربانی کرنے کو سعادت مند سمجھتا ہے، اچھے سے اچھے جانور کو راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ رشتہ داری کو نہ توڑنا ہے، دوستیوں کو نہ توڑنا ہے، قرابت داریوں کو نہ توڑنا ہے، اسے باقی اور برقرار رکھنا ہے۔ جو ایسا برقرار رکھ کر دنیا سے جاتا ہے اور جانے کے جب وہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو ایک جو دنیا میں دیکھا جانے والا نمونہ جو محسوس ہوتا ہے، انتقال کی خبر باہر کی کسی آدمی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارے جنازوں میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی ہوں گے۔ ہمارے جنازے ہیں، ہم تو ہر کسی کو مرنا، موت تو برحق ہے، لیکن میرے دوستو ہمارے جنازے اور ہماری نماز جنازہ اور ہمارے قبرستانوں پر جو لوگ چل کر قبرستان تک جاتے ہیں، ان میں ہمارے رشتہ دار بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں ہونے والی معمولی حادثے اور معمولی چیزوں کو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں قبر تک، بلکہ قبر کے گڑھے میں اترنے تک اسے برقرار رکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ بیٹا ہم نے اس کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے، یہ سلسلہ آگے بھی جانا چاہیے، معاف نہیں کرنا، درگزر ہرگز نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں۔ میرے دوستو، اس موقع پر ان دنوں میں خاص طور سے اس کا لحاظ رکھا جائے کہ جن رشتہ داروں سے، جن قرابت داریوں سے، جن قریبی رشتہ داروں سے ہماری انبن ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی، عداوت ہو گئی ہے، چاہے کسی بھی طرح کی سنگین حالات میں پہنچ گئے ہوں، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لاز رکھ کر
درگزر کر کے معافی تلافی کر کے قرابت داری اور رشتہ داریوں کو اور مضبوط کیا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کی، ہماری عقیدتوں کی اور ہم ایک دوسرے کے لیے درگزر کرنے کا جو سلسلہ اللہ کے نبی نے ہم کو دیا، صحابہ نے ہم کو دیا ہے، اسے لے کر ہم صبح قیامت تک چلے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔